یہ 1909 کی ایک صبح تھی۔ بغل میں چھتری دبائے ہوئے بھیگتے ہوئے بارش میں چلے جا رہے عنایت اللہ سے ٹھہرا نہ گیا۔ کہا سر 2 باتیں کہنی ہیں، اور پھر جب میں چرچ جاتا ہوں تو اپنے سر کو جھکا دیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں اے میرے رب آپ بہت بڑے ہیں۔ 50 سالوں کی ارکریزی اور میتھمیٹکس اور آسمانوں گیلیکسیز کا نظم و ضبط دیکھا ہے تو ان کے سر کے بال کھڑے ہوئے، ان کے ہاتھوں میں ایک تھرتھراہٹ، ان کی زبان ان کا ساتھ نہیں دے رہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ڈاکٹر شاہد قریشی آج آپ کو ایک زبردست داستان اور ایک حقیقی واقعہ سناتے ہیں۔ یہ 1909 کی ایک صبح تھی اور لاہور سے ایک نوجوان کا نام عنایت اللہ تھا اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیے ہوئے تھے۔ اس صبح کو عنایت اللہ اٹھے اور یونیورسٹی جانے کے لیے باہر نکلے۔ اس وقت زبردست بارش ہو رہی تھی، بادل چھائے ہوئے تھے۔ ان کی نظر اپنے ایک مشہور استاد سر جیمز جینز پر پڑی۔ بغل میں چھتری دبائے ہوئے بھیگتے ہوئے بارش میں چلے جا رہے عنایت اللہ سے ٹھہرا نہ گیا، بھاگ کر آگے گئے۔ کہا سر، عنایت اللہ تھوڑا سا ہلے اور پھر کہا جی فرمائیے آپ کو کیا کہنا۔ ان کا سر 2 باتیں کہنی ہیں، پہلے تو یہ ہے کہ آپ بارش میں بھیگ رہے ہیں اور چھتری بند رکھی ہوئی، دوسرا ان کا یار کرو تم میرے گھر شام کو آ جانا تو میں تمہارے سوالوں کے جواب دوں گا۔ جھینپ کر سر جیمز نے چھتری کھولی، اپنے اوپر کرتے ہوئے چلتے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ۔ شام کو 4 بجے عنایت اللہ اس گھر تک پہنچے، دستک دی۔ لیڈی جیمز مار موجود تھیں، انہوں نے ان کو بٹھایا اور وہاں پر چائے بھی پہنچائی۔ سر جیمز جینز آرام سے پہنچے اور دیکھ کر کہنے لگے جی نوجوان بتا تجھے کیا سوال، اور پھر اس کے ساتھ ہی خود ہی بولنے لگ پڑے۔ سیاروں، ستاروں، سورج اور چاند اور ان سارے گیلیکسیز کے بارے میں باتیں کرنا شروع۔ ان کی باتوں میں ایسا انہماک تھا کہ وہ ان ستاروں سیاروں کی تفصیل کہ وہ کس خوبیوں کے مالک ہیں، کتنے بڑے سائز کے ہیں، اپنے اپنے مداروں پر دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک لیڈ ہے، ایک ربط ہے، ایک کوآرڈینیشن ہے، ان کے درمیان آپس میں کشش بھی ہے، اور یہ اپنے رستے میں کوئی رستے سے ہٹتے بھی نہیں اور سپیڈ کم بھی نہیں ہو۔ اور اس کو جب وہ بیان کرتے چلے جا رہے اور اس کے ساتھ خدا تعالیٰ کی عظمت کو ایسے انہماک سے بیان کر رہے تھے کہ عنایت اللہ کے سر میرا دل بھی اللہ کے خوف سے کانپ رہا۔ عنایت اللہ نے کہا کہ سر سوال یہ پیدا ہوتا آپ نے یہ چھتری کیوں نہیں کھولی؟ انہوں نے کہا کہ اس انہماک نے میری سوچنے کی صلاحیت کو معاف کر دی، اس چیز نے مجھے مجبور کیا کہ میں وہاں جاؤں اور جا کر اپنے سر کو رب العالمین کے آگے دوں۔ عنایت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جب سر جیمز جینز کو اس حالت میں دیکھا تو ان کے سر کے بال کھڑے ہوئے، ان کے ہاتھوں میں ایک تھرتھراہٹ، ان کی زبان ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، اور یہ کیفیت اللہ رب العزت سب معلوم ہے اور وہ سب کو جانتے ہیں۔ پوری کائنات کے سیاروں، ستاروں اور ان سیلیسٹیل باڈیز کو کنٹرول کیے ہوئے اس چیز نے میرے اوپر طاری کر دی۔ اور پھر نے سر اٹھا کر کہا عنایت اللہ تجھے معلوم کہ اللہ رب العزت کی یہ شاندار کارنامے ان کو جب میں دیکھتا تو میرا پورا جسم کانپ اٹھتا ہے، اور اس عظیم الشان ہستی سے مروب ہو کر متاثر ہو کر میں سینس آف آ میں حالت حیرانی میں چلا جاتا ہوں، اور پھر جب میں چرچ جاتا ہوں تو اپنے سر کو جھکا دیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں اے میرے رب آپ بہت بڑے ہیں۔ اور نہ صرف میری زبان، میرے جسم کا ذرہ ذرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کو بیان کرتے میری زبان کا ساتھی بن جاتا ہے، اور اس عمل میں جو مجھے لذت اور جو مجھے اطمینان ملتا ہے وہ مجھے کہیں ملتا نہیں، اور دوسروں کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ یا دوسروں کے مقابلے میں مجھے ہزاروں گنا فلفلمنٹ ملتی ہے۔ آپ کو سمجھ آیا میں عبادت کے لیے کیوں جاتا ہوں؟ ان الفاظ نے عنایت اللہ صاحب کو اوپر ایک عجیب اثر چھوڑا۔ وہ کہنے لگے میں تو چکرا ہی گیا، پھر تھوڑا سا سنبھلا تو مجھے ایک خیال آیا۔ میں نے کہا جیمز میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے قرآن کریم جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں اگر آپ کہیں میں آپ کو پڑھ کر سنا دوں۔ اور پھر سورہ فاتر کی آیات انہوں نے پڑھنی شروع کر دیں۔ ثمرات مختلف الوانها ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف الوانها وغرابیب سود ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ جن کا ترجمہ یہ ہے ان پہاڑوں میں ہم نے مختلف رنگ کے، ریڈ کلر کے، وائٹ کلر کے، سیاہ رنگ کے شیڈز کے پہاڑ بنا دیے۔ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا، وحشی جانوروں کو پیدا کیا، مویشیوں کو پیدا کیا، اور ہمارے ان بندوں میں سے صرف وہی جو صاحبان علم ہیں وہ خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ الفاظ کا منہ سے نکلنا تھا کہ سر جیمز جینز اچانک اکھلا کر بیٹھے
اور کہنے لگے کہ کیا کہا؟ وہی لوگ جو صاحبان علم ہیں وہ ڈرتے ہیں۔ ونڈرفل، شاندار، کتنا غیر معمولی بات ہے۔ مجھے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے 50 سال لگے۔ 50 سالوں کی انگریزی اور میتھمیٹکس، کاسمولوجی اور فزکس اور ان چیزوں کو ڈسکور کرنے کے بعد میں نے جو ان کائنات کا اور آسمانوں کا، چاند ستاروں، ان کے گیلیکسیز کا نظم و ضبط دیکھا ہے تو میں پکار اٹھاؤں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو صحرا کے رہنے والے تھے، وہ امی تھے، کس نے ان کو سکھایا؟ یقیناً یہ اللہ کی ذات عالی ہے، وہ ڈیوائن ذات ہے، وہ اس کائنات کا مالک ہے جس نے وہ علم ان کو دیا۔ پھر کہنے لگا، ارے عنایت اللہ، لکھ لو میری گواہی کہ قرآن پاک اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے، اور قرآن پاک جو ہے نا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں لکھ سکتے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو اس کے خالق نے اور مالک نے اپنے پیارے بندے کو دی تھی، اللہ ہی نے اس کو دیا ہوگا۔ انکریڈیبل، غیر معمولی۔ تو میرے پیارے دوستو، ساتھیو، ہم اپنے طلباء سے یہ کہتے ہیں کہ میری گیلیکسیز اور میری فزکس اور میرا میتھمیٹکس، جو کچھ میرے ارد گرد پھیلا ہوا ہے، یعنی اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت چھپی ہوئی ہے۔ کیا میرے بھی بال کھڑے ہوئے؟ کیا میری آواز بھی فالٹر کی؟ میری آواز میں بھی تھرتھراہٹ آئی؟ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بے شک ایمان والے تو وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ تو آئیے ہم بھی ریفلیکٹیو انالیسس کریں اور ہم بھی اس کائنات کے اسرار و رموز پر غور و فکر کریں اور اپنے فزکس کو، کیمسٹری، میتھمیٹکس، کاسمولوجی کو ذریعہ بنائیں اللہ کا۔ ہاں جی، تو پلیز اس کے اوپر غور کیجئے، اس پر کامنٹ کیجئے اور اس کو بات کو پہنچا دیجئے کہ دنیا کی یہ جو علوم ہیں اس میں اللہ کی معرفت چھپی ہوئی ہے، ہمیں اس کو تلاش کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔